اس کو تلاوت سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تمام لوگ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ ہے مرکنٹائل لا. اسے بزنس لا بھی کہتے ہیں, اسے کمرشل لا بھی کہتے ہیں. بزنس لا یا کمرشل لا جو ہے یہ دو لفظوں پہ مشتمل ہے, بزنس اینڈ لا. اس سبجیکٹ کو جاننے کے لیے کہ بزنس لا کیا ہے, اس سے پہلے بزنس اور لا کو علیحدہ سے ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. بزنس لا is comprised of two words, business and law. We first explain these two terms, then come to know what is business یا mercantile law. What is its scope and why it is important and necessary for business students to have a good understanding of business law. تو واٹ از بزنس یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا, لیکن ایک دفعہ ریویو کریں گے اس چیز کو اور اس چیز کو ریلیٹ کریں گے بزنس ایکٹیویٹیز کو لیگلائز سینس میں. دوسرے لفظوں میں جب آپ کو بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بزنس کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک انٹرنل پارٹی ہوتی ہے اور دوسری ایکسٹرنل پارٹی ہوتی ہے. بزنس دونوں مل کے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس میں انٹرنل پارٹیز بھی اور ایکسٹرنل. انٹرنل میں تو مالک خود ہوگا, لیکن ایکسٹرنل کی جب بات کریں گے تو اس کا واسطہ کئی لوگوں سے پڑے گا, وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بزنس کیا ہے. All lawful economic activities which are related to produce or purchase goods and services in order to sell them into market for earning of profit at a risk of loss with an intentions to satisfy human needs are called as business. تو اس میں آپ ذرا توجہ سے دیکھیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی کا ہی دوسرا نام بزنس ہے, اور ہم یہ چیز لاسٹ سیشن میں پڑھ چکے ہیں, اس کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے اب زندہ رہنے کے لیے ضروریت ہوتی ہے, جن کو ہم نے دو گروپ میں تقسیم کیا تھا. انسانی ضروریت کو ہم نے دو گروپ میں تقسیم کیا تھا, ہے ایک معاشی ضروریت میں اور دوسری غیر معاشی ضروریت. جیسے اللہ پاک کسی انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کا واسطہ ان دو چیزوں سے پڑتا ہے. اسے زندہ رہنے کے لیے فوڈ چاہیے, اسے کلاتھ چاہیے, اسے شیلٹر چاہیے, اور آج کے دور میں گاڑی, سیل فون, یہ وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے زندہ رہنے کے لیے ہوا, پانی اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب ان ضروریت کو پورا کرنے کے لیے انسان تگودو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے, جو کہ آج کل باہر نہیں نکل رہا. اور اسے تصور کر لیں کہ سارا کچھ جیم ہو گیا, ایوری تھنگ, اور اللہ کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ پاک اشارے دیتا ہے اس دنیا کے اندر. تو جب انسان اس دنیا میں آیا تو اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ دو کام اسے جب وہ باہر آتا ہے تو اسے معاشی سرگرمیاں کرنی پڑتی ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں.
تو مجھے زندہ رہنے کے لیے اگر میں نے کام کرنا ہے تو میں دو کام کروں گا, یا میں کسی کے پاس کام کروں گا یا اپنا کام کروں گا. اگر میں کسی کے پاس کام کروں گا تو وہ امپلائمنٹ ہوگی, اور اگر میں خود سے اپنا کچھ کام کروں گا تو وہ کام کیا ہوتا ہے کہ یا میں چیزیں پیدا کر کے یا میں کسی سے خرید کے بیچوں گا. تو یہی بات بزنس میں ہے کہ آل لا فل اکنامک ایکٹیویٹی, یہ جو لفظ لا فل ہے بیسیکلی یہی لا ہے, یعنی جو آپ نے معاشی سرگرمیاں کرنی ہے وہ غیر معاشی, وہ معاشی سرگرمیاں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے تو آپ کی پروٹیکشن ہوگی. ابھی ذرا تصور کریں کہ اگر لا فل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, قانون کے دائرے کے اندر جو ملک کے قوانین ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ایکٹیویٹیز کریں گے وہ لا فل ہوں گی. اور ایک بندہ جو اسمگلر ہے وہ قانونی سرگرمیاں نہیں ہیں. تو لیگل سرگرمیاں کیا کہ آپ نے قانون کے اندر, ملک کے اندر قانون ہے کہ پلاٹ خریدنے اور بیچنا, چیزوں کا خریدنا اور بیچنا. مثلا آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں, کپڑے کا کام کر رہے ہیں, اب سیمنٹ کا کام کر رہے ہیں, اب سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, بینک کے ساتھ لین دین ہے آپ کا. تو جب آپ پلاٹ خریدیں گے یا بیچیں گے یا کپڑا خریدیں گے جو بیچیں گے تو اس میں دو پارٹیز انوالو ہوں گی, ایک خریدنے والا اور بیچنے والا. بینک کے ساتھ آپ لین دین کریں گے تو آپ نے بینک سے پیسے نکلوانے ہیں, جمع کرانے ہیں یا ٹرانسفر کرنے ہیں. آپ قسطوں پہ چیزیں خرید رہے ہیں. آپ کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں کہ میری چیزوں کو یہاں سے ٹرانسفر کریں, ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے, ٹرانسپورٹر کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اے نے بی کو کہا کہ میں تمہیں پلاٹ بیچتا ہوں, وہ کہتا ہے ہاں اس کا میں خریدنا چاہتا ہوں. اب ان دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے, وہ اس کو کچھ بیانہ دے دیتا ہے, ٹوکن منی دے دیتا ہے اور کہتا ہے باقی پیمنٹ میں اتنی دیر میں دوں گا, تو اتنے عرصے کے بعد میں تمہیں پیمنٹ دوں گا. وہ کہتا ہے اتنے میں آپ کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دوں گا. تو ان دونوں کے درمیان قانونی لین دین ہو رہا ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی اپنے وقت پہ, اپنے مقرر وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی تو پھر اس صورت میں وہ کس کے پاس جائیں؟ وہ اس ملک کے عدالتی نظام کے پاس جائیں گے. وہ اسے عدالتی کورٹ کے کٹہرے میں لے کے آئے گا. دوسرا اے اگر وعدہ نہیں پورا کر رہا تو بی کے کورٹ میں چلا جائے گا, اور اگر بی وعدہ پورا نہیں کرتا تو اے کورٹ میں چلا جائے گا. تو اگر وہ ایسا کوئی لین دین کرے, مثلا سمگلنگ کا کام کر رہے ہیں اور اے وعدہ کرے کہ میں تمہیں اتنی چیز سمگلنگ کا مال بھیجوں گا, تو وہ نہیں کر رہا, تو کیا ایسی سچویشن میں آپ عدالت میں جائیں گے اور عدالت کو کہیں گے جا کے میں نے اس سے سمگلنگ کرنی تھی, اس نے یہ سمگلر نے میرے پیسے لے لیے؟ نہیں, وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ غیر قانونی سرگرمی ہے. اس لیے آپ نے جو بھی سرگرمیاں کرنی ہیں وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرنی ہے. تو بزنس بنیادی کے طور پہ کیا ہے, وہ تمام کام ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کے جو کرتے ہیں, اور ان کا تعلق کیا ہے, چیزوں کو پیدا کر کے یا ہم کسی سے خرید کے. تو اس سے دو بزنس کی قسمیں نکلتی ہیں, مینوفیکچرنگ بزنس اور ٹریڈنگ بزنس. اور یہ سارا کام ہم پروفٹ کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو پتا ہے جس طرح کہ رسک آف لاس بھی ہوتا ہے. پروفٹ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں, دا ایکسیس آف انکم اوور ایکسپینڈیچر. اور لاس کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں, when expenditure exceeds income the business is running at loss. اب اس پورے عمل میں اگر آپ دیکھیں تو اگر زندہ رہنے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا, اور کام میرے پاس دو ہیں, یا میں اپنا کام کر سکتا ہوں یا کسی کا. اگر میں اپنا کام کروں گا تو میں خام مال لے کے اس کو کنورٹ کر کے بیچوں گا, تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہوں گی بزنس کی, مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی, یعنی کہ آل ایکٹیویٹی which is related to transfer raw material into finished goods with the help of human labor and technology. اور دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ میں بنی بنائی چیز لے کے بیچوں. مثلا میں کپڑے کی اگر کارخانہ ہے تو یہ میرا مینوفیکچرنگ بزنس ہوگا, اور اب میری کپڑے کی دکان ہے یہ میرا ٹریڈنگ بزنس ہوگا. اور اگر ایز اے ٹیچر میں نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے تو یہ میری سروسز ہوگی. اور اگر میں بینکر ہوں تو یہ میرے سروسز ہوگی. اور اگر میں انجینئر ہوں تو میں سروسز پرووائڈ کروں گا, میں لائر ہوں تو یہ سروسز پرووائڈ کروں گا. اس طرح سے بزنس ایکٹیویٹیز کو ہم
ان گروپس کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں یا منافع حاصل کرنے کرتے ہیں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کرتے ہیں. جو کام ہم نفع حاصل کرنے کے لیے کریں گے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, مینوفیکچرنگ اور دوسرا ٹریڈنگ. مینوفیکچرنگ جس طرح ٹیکسٹائل مل رہا ہے, شوگر مل رہا ہے, اور ٹریڈنگ بزنس جو ہے اس کی دو قسمیں, ہم مرچنڈائز بزنس اور سروسز بزنس. یہ چیزیں آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. اور نان پروفٹ میکنگ این جی اوز وغیرہ ہوتی ہے. تو ہمارا تعلق ان سے ہوگا پروفٹ میکنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اور یہاں پہ نان پروفٹ ایکٹیویٹیز میں بھی لین دین جب ہوتا ہے تو دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے. تو جب ہم لین دین کرتے ہیں بزنس کے اندر تو جو مینوفیکچرنگ فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور ٹریڈنگ فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بزنس چاہے مینوفیکچرنگ شکل میں ہو یا بزنس جو ہے وہ ٹریڈنگ شکل میں ہو, کاروبار کو چلانے کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آرگنائزیشن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. سول پروپرائٹرشپ فارم میں ہو سکتی ہیں, پارٹنرشپ فارم میں ہو سکتی ہیں, کارپوریشن فارم میں ہو سکتی ہیں. یعنی اگر میں کوئی کاروبار کرتا ہوں اور اس کو مینج اکیلا خود ہی کروں گا اور اس کے سارے پروفٹ اور لاس میں اکیلا ہی میں شامل ہوں گا, کوئی اور بندہ شامل نہیں ہوگا, تو وہ سول اونرشپ ہوگا. اور اگر میں کپڑے کی دکان چلا رہا ہوں اور اس میں میرا ایک پارٹنر بھی ہے, میرا بھائی ساتھ شامل ہے, تو وہ پارٹنرشپ ہوگی. اور اگر ہم بہت سے لوگ مل کے ایک بڑے پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ کارپوریشن میں کمپنی ہوگی. اب بزنس سٹارٹ ہو گیا. پھر دوبارہ ذرا میں ریپیٹ کرتا ہوں, انسان کو زندہ رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ضروریات ہوتی ہیں, روٹی کپڑا وغیرہ, ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ باہر نکلتا ہے, کام کرتا ہے. یہ کام جو ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. ہیومن ایکٹیویٹیز وہ تمام کام جو ہم ریوارڈ کے لیے کرتے ہیں, پیسے کے لیے کرتے ہیں, منی کے لیے کرتے ہیں, گڈس کے لیے کرتے ہیں, وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور انہی اکنامک ایکٹیویٹیز کو ہم دو شکل میں کر سکتے ہیں, امپلائمنٹ کی شکل میں یا بزنس اینڈ پروفیشن کی شکل میں. امپلائمنٹ میں ہم کسی کا کام کرتے ہیں اور اس میں رسک نہیں ہوتا, اور جو بزنس ہے اس میں رسک انوالو ہوتا ہے, اور اس میں پروفٹ یا لاس جو ہوگا وہ شامل ہوگا. تو ہمارا بزنس کا تعلق چونکہ پروفٹ اور لاس کے ساتھ ہے, ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے جس میں رسک شامل ہوتا ہے. تو اس لیے بزنس ایکٹیویٹیز سے مراد وہ تمام کام ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کے چیزوں کو پیدا کر کے یا بنی بنائی چیزوں کو خرید کے منڈی میں بیچتے ہیں تاکہ ہمیں نفع نقصان ہو. تو جب یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس پورے عمل میں دو لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ایک بزنس کے ساتھ دو لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے, ایک بزنس کے ساتھ دو پارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. یہ دو پارٹیز کیا ہیں؟ انٹرنل پارٹی اور ایکسٹرنل پارٹی. انٹرنل پارٹی میں اس طرح پتا ہے کہ بزنس کا مالک ہوگا اور مینجمنٹ مینیجرز وغیرہ ہوں گے. اور ایکسٹرنل میں کون لوگ ہوں گے؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, بینکس, کریڈیٹرز, ٹیکس ڈپارٹمنٹ, کمپیٹیٹرز, پراسپیکٹیو انویسٹرز, جنرل پبلک. یہ چیزیں ہم آلریڈی لاسٹ سیمسٹر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. تو جیسے ہی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا واسطہ لین دین دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو مالک ہے اور دوسرا جو لین دین ہوتا ہے وہ باہر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو ایکسٹرنل پارٹیز ہوتی ہیں جب ہم ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں ان کو لیگلائز کیسے کرتے ہیں, یہی سے لا کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا ایز اے بزنس مین, ایز اے اونر, ایز اے آرگنائزر, جب میں اپنے بزنس کو چلاؤں گا تو میرا واسطہ بینکس کے ساتھ بھی پڑے گا.
میرا واسطہ کریڈیٹرز کے ساتھ بھی پڑے گا، میرا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی پڑے گا، اپنے کمپیٹیٹرز کے پاس بھی، جنرل پبلک سے ملے گا، بائر اور سیلر کے ساتھ بھی پڑے گا، ڈیٹر کریڈیٹر سے کہتے ہیں، میرا واسطہ ٹرانسپورٹر سے بھی پڑے گا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، ان سارے معاملات کو لیگل شکل میں لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ لیگل فارم میں نہیں ہوں گے تو اس دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرے گا اور مکر جائے گا. وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ایک شخص دوسرے سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنی چیزیں اتنے دنوں بعد پرووائڈ کرتا ہوں، اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے پاس جائے. تو اسٹیٹ، ریاست جو ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ دو فریقین کو پابند کریں کہ وہ سیولائز معاشرے کے اندر سیولائز ایٹیچیوڈ جو ہے وہ شو کریں، یعنی دونوں پابند ہیں کہ اپنے اپنے والا وعدہ پورا کریں. اب اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں فریقین، خریدنے والا بیچنے والا، اپنے اپنے والا وعدہ پورا کریں. تو بزنس جیسے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جب اس کا واسطہ باہر والوں کے ساتھ پڑتا ہے تو وہاں پہ ہمیں لا کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں قانون کی ضرورت پڑتی ہے، لا فورس ایجنسیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں لا کیا چیز ہے، قانون کیا ہے. بزنس کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ وہ سارے معاملات جو ہمیں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے، ملک کے، ریاست کے قوانین کے اندر رہ کے کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ چاہے ہم چیزوں کو پیدا کر کے یا کسی سے خرید کے بیچیں، اپنی سروسز کو بیچیں، اور اس میں ہم سول پروپرائٹرشپ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں، ہم پارٹنرشپ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں، ہم کمپنی کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. تو لا کیا چیز ہے؟ What is law? Law is commonly understood as a system of rules that are created and enforced through social or government institutions. دیکھیں بزنس لا دو ورڈ پہ مشتمل ہے، بزنس اور لا. پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے واٹ از بزنس، اور ہم یہ اب جانیں گے کہ لا کیا چیز ہے. لا کی ڈیفینیشن جو ہے، لا از اے کامنلی انڈرسٹینڈ ایز اے سسٹم آف رولس that are created and enforced through the social or government institutions to regulate conduct. conduct سے یہاں مراد یہ ہے معاملات، لین دین. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اسی کی طرف سے اس کو انفورس کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں، جو ٹرانزیکشنز کریں، وہ ایک دوسرے پہ پابند ہوں. تو law is a system that regulates and ensures that individual or community adhere to the will of the state. law سے مراد ایک ایسا نظام ہے جو اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ معاشرے کے رہنے والے افراد اسٹیٹ کی ول کو ایکسپٹ کریں گے. اڈہائر مین اس کو قبول کریں گے، کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر شخص جو ہے وہ ملک کے قوانین کے باہر رہ کے معاملات نہ کریں. کیونکہ ہم یہاں پہ جب بات کر رہے ہیں لین دین کی، ٹرانزیکشن کی، تو یہاں پہ بات بزنس ٹرانزیکشنز کی ہے. لین دین جو ہے کسی بھی معاشرے کے اندر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک سوشل اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ لیگل لین دین ہوتا ہے. جو بھی وعدے ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک سوشل کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور ایک لیگل کمٹمنٹس ہوتی ہیں.
مثلاً سوشل کمٹمنٹ کیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم ایگزام میں پاس ہوتی ہو یا تمہاری برتھ ڈے میں میں تمہیں گفٹ پیش کروں گا. ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ تمہارے برتھ ڈے پہ میں تمہیں یہ گفٹ دوں گا اور وہ ایسا نہیں کرتا, اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا, تو یہ سوشل ایگریمنٹ ہے, سوشل وعدے ہیں. اور اس کی بجائے اگر ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں, اب یہ جو دونوں کے درمیان کمٹمنٹ ہوئی ہے, لین دین ہوا ہے, یہ سوشل نہیں ہے, یہ لیگل ہے. یہ بات کر رہے تھے کہ معاشرے کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, جو لین دین ہوتی ہیں, جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو سوشل نیچر کی ہوتی ہیں اور دوسری جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ لیگل نیچر کی ہوتی ہیں. ہم جو وعدے, کال قرار, لین دین کرتے ہیں معاشرے کے اندر, ہم ان کو دو گروپس کے اندر تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ وعدے جو سوشل نیچر کے ہوتے ہیں, وہ تمام جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں سوشل کے لیے, اور وہ لیگلی بانڈ نہیں ہوتے, ان کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا. اخلاقی طور پہ تو پورا ہوتا ہے لیکن قانونی طور پہ ان کو پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو اس لیے جو جن کی نیچر لیگلی نیچر کی ہوتی ہے اس میں دونوں فریقین کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ساری بزنس جو ٹرانزیکشن ہے, کاروباری لین دین ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کو پابند کرتا ہے. اب اس کو پابند کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, لین دین کر رہے ہیں, بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, تو کس طرح ایک دوسرے کو ہم پابند کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ملک کا قانون ہونا ضروری ہے. تو ہمارے پاکستان میں جو قانون ہے کہ دو بزنس مین جب اپنے لین دین کریں تو دونوں اپنے اپنے والے وعدے کو پورا کریں ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک جوڈیشل سسٹم بنایا ہوا ہے. تو پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے, اسے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کہتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے جو جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کس طرح سے کام کرتا ہے, یہ نظام کس طرح چل رہا ہے, سارے کا سارا انشاءاللہ یہ ہم کل ڈسکس کریں گے.